ایک 10واں وصف کہ لوگوں کو دین سے متنفر نہ کریں، لوگوں کو دین سے متنفر نہ کریں، لوگوں کے دلوں میں دین کی محبت ڈالیں۔ یہ ایک واقعہ ہے سنن ابی داؤد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے حضرت معاذ بن جبل نماز پڑھتے تھے، نفلی نماز کی نیت باندھ کے آپ کے پیچھے نفل پڑھ لیتے اور پھر حضرت معاذ اپنی قوم کے پاس آتے اور اپنے قوم کے لوگوں کو فرض نماز پڑھاتے تھے۔ جب یہ قوم کے پاس آتے تو لمبی قرات کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک صحابی تھے جو دن بھر کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، محنت مشقت والا، وہ جیسے آئے حضرت معاذ بن جبل کے پیچھے انہوں نے نیت باندھی، حضرت معاذ بن جبل نے سورہ بقرہ شروع کر دی، سورہ بقرہ پڑھتے رہے، نماز بہت لمبی کر دی۔ اب یہ صحابی تھکے ماندے تھے، سارا دن کام کاج کرتے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت معاذ رکوع نہیں کر رہے اور سورہ بقرہ شروع کی ہیں، وہ سمجھے جب تک ختم نہیں ہوگی رکوع نہیں کریں گے، تو انہوں نے اپنی نماز توڑ دی اور اکیلے نماز پڑھ کے چلے گئے۔ اگلے دن لوگوں نے ان سے کہا کہ بھئی تو منافق ہو گیا، تو نے نماز چھوڑ دی، نماز توڑ دی۔ حضور کے دور میں جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تھا اس کو منافق سمجھتے تھے کہ جو نماز نہیں پڑھتا گویا یہ مسلمان نہیں ہے، وہ کیسا مسلمان ہے جو نماز نہ پڑھے۔ اسی لیے آپ فرماتے تھے میرا دل چاہتا ہے میں نماز کے لیے کسی کو کھڑا کروں اور جو لوگ نماز کے لیے نہیں آتے ان کے گھروں میں جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں کہ یہ کیوں نماز کے لیے نہیں آ رہے۔ تو یہاں اس صحابی نے جب نماز طویل کر دی تو یہ صحابی اپنی نماز پڑھ کے چلے گئے۔ لوگوں نے اس سے صبح کہا کہ بھئی تو منافق ہو گیا، تو نے نماز توڑ دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ میں منافق نہیں ہوں، حضرت معاذ نے نماز بہت لمبی کر دی تھی اور میں دن بھر محنت مزدوری کرتا ہوں، کام کاج کرتا ہوں، اتنی لمبی نماز میں قیام نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ سرخ ہو گیا۔ آپ نے حضرت معاذ بن جبل کو بلایا اور بلا کر کہا یا معاذ افتان انت، اے معاذ کیا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالتا ہے؟ اے معاذ کیا تو لوگوں کو دین سے دور کرتا ہے؟ اے معاذ کیا تو لوگوں کے دلوں میں دین کی نفرت ڈالتا ہے؟ تو کیوں اپنی نماز کو لمبی کرتا ہے؟ تو نماز مختصر کیوں نہیں پڑھاتا کہ تیرے پیچھے بیمار بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، بوڑھے لوگ بھی ہیں، ذوالحاجہ بھی ہیں۔ آپ نے فرمایا آئندہ نماز پڑھاؤ گے سورہ شمس پڑھنا، سورہ طارق، سورہ بروج پڑھنا، سورہ لیل پڑھنا، اس کے علاوہ نہیں۔ یعنی اس واقعے میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ دین سے کسی کو متنفر نہیں کرنا ہے بلکہ دین کی طرف سب کو لے کر آنا ہے۔ آپ کی زندگی کا یہ 10واں وصف تھا۔ آپ کی زندگی کا 11واں وصف کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو حقیر نہیں سمجھتے تھے، امت کو بھی آپ نے درس دیا کسی کو حقیر نہ سمجھا جائے۔ صحیح مسلم میں واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک سیاہ فام عورت تھی جو مسجد میں جھاڑو دیتی تھی، ساری مسجد کو صاف کرتی تھی، شکل و شباہت میں بڑی سیاہ فام سی تھی، بدصورت سی تھی، بظاہر حسن و جمال نہیں تھا، پوری مسجد کو صاف رکھتی تھی۔ جب اس کا انتقال ہو گیا تو رات کے وقت چونکہ اس کا انتقال ہوا تھا تو صحابہ نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے جگائیں اور حضور کی نیند خراب کریں، تو انہوں نے وہ جو عورت تھی اس کو عورتوں کے ذریعے غسل دلوا کر اس کی تدفین کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہ چلا۔ صبح کے وقت جب آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ بھئی اس عورت کا کیا ہوا جو مسجد کی صفائی کرتی تھی؟ لوگوں نے کہا اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا افلا کنتم آذنتمونی، تم نے مجھے کیوں نہیں اس کی اطلاع دی؟ صحابہ نے گویا معاملے کو حقیر سمجھا تھا کہ ایک جھاڑو دینے والی عورت کی خاطر ہم حضور کو جگائیں۔ کہا یا رسول اللہ ہم نے مناسب نہیں سمجھا ایک اس عورت کی خاطر آپ کی نیند خراب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلونی علی قبرہ، مجھے بتاؤ اس کی قبر کون سی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی قبر بتائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور جا کر آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور آپ نے فرمایا کہ جب تک میں کسی کی نماز جنازہ نہیں پڑھتا تو قبر والوں پر اندھیرا ہوتا ہے، میری نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ قبر میں روشنی کر دیتا ہے۔
اللہ قبر والے کے لیے آسانی کا معاملہ کرتا ہے، تخفیف کا معاملہ کرتا ہے، تو دیکھیں اس واقعے میں سبق کیا ہے۔ حضور کسی کو حقیر نہیں سمجھتے تھے، ورنہ جھاڑو دینے والی عورت ہو، آخر اس کی قبر پر جا کر نماز جنازہ پڑھنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ آپ کی سیرت میں اور ایسے واقعات نہیں ملتے کہ آپ کسی کی قبر پر گئے ہو، نماز جنازہ پڑھا ہو، الا ماشاء اللہ، لیکن یہاں آپ نے اس عورت کی خاطر نماز پڑھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا جو بھی دین کے جس شعبے میں لگا ہوا ہو اس کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام بہت بلند و بالا ہو۔ ان میں نمبر 12واں عنوان یہ ہے کہ انسانی زندگی میں توازن اور اعتدال ہو۔ انسان اپنی زندگی میں اعتدال کو لے کر آئے، اور یہی تعلیمات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحیح بخاری میں واقعہ ہے، 3 صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے۔ اتفاق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے، تو انہوں نے ازواج مطہرات سے پردے کے پیچھے چند سوالات کیے۔ آپ کی رات کی عبادت کے بارے میں پوچھا، آپ کے صوم و صلات کے متعلق پوچھا، تو ازواج مطہرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے بارے میں انہیں بتایا۔ اب یہ جو 3 صحابہ تھے آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ میں ساری زندگی روزہ رکھوں گا، کبھی افطاری نہیں کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ساری زندگی شادی نہیں کروں گا، یعنی زندگی عبادت میں گزاروں گا۔ اور تیسرے شخص نے یہ کہا کہ میں اپنی ساری زندگی ساری رات عبادت میں گزاروں گا اور کبھی میں رات کو سوؤں گا نہیں۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائے ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ کے تو گناہ کوئی نہیں، تو اگر آپ رات کو آرام بھی کرتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، تو آپ کا مقام تو بلند ہے، لیکن میں ساری رات عبادت کروں گا، میں سوؤں گا نہیں۔ ان تینوں صحابہ نے یہ بات کہی اور یہ چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے اور آپ کو پتہ چلا ان 3 صحابہ اکرام نے یہ بات بیان کی ہے، تو آپ فوراً تشریف لائے اور آپ نے اس موقع پر ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، اللہ کی قسم میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور میں تم میں سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہوں۔ لیکن اصوم و افطر، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطاری بھی کرتا ہوں۔ واصلی وارقد، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ واتزوج النساء، اور میں نکاح بھی کرتا ہوں۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ دیکھیں اس روایت میں حضور نے اعتدال بتایا، امت کو توازن بتایا، کہ صحابہ نے جب یہ بات کہی کہ ایک نے میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، یہ اعتدال نہیں ہے۔ انسان چند عرصہ تو رکھ سکتا ہے، پھر جب بیماریاں اور بڑھاپا آتا ہے تو اس کو برقرار رکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا روزہ بھی رکھو، افطاری بھی کرو۔ دوسرے نے جو کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، حالانکہ ہر انسان کے ساتھ خواہشات، نفسانیات موجود ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میری سنت یہ ہے کہ تم نکاح کرو۔ تیسرے نے یہ جو بیان کیا کہ میں ساری رات قیام کروں گا، آرام نہیں کروں گا، تو آپ نے فرمایا میرا طریقہ یہ ہے کہ میں قیام بھی کرتا ہوں، آرام بھی کرتا ہوں۔ تو گویا 12واں اصول ہمارے سامنے یہ آیا کہ انسان اپنی زندگی میں اعتدال اور توازن کو لے کر آئے۔